پچھلے کچھ دنوں کے اندر باری باری سے کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید بھارت دیش اور افغانستان کے طالبان کے بیچ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کی بھلے ہی اس پر نظر نہ گئی ہو یا نظر گئی بھی ہو اور آپ لوگوں نے نوٹس نہ کیا ہو، لیکن ہاں کچھ نہ کچھ تو ان دونوں کے بیچ ضرور پک رہا ہے۔ ویسے آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 2-3 سال پہلے جب افغانستان میں طالبان کی واپسی ہوئی تھی تو انڈیا کے حیدرآباد کے مشہور نیتا اسد الدین اویسی کے کئی بیان وائرل ہوئے تھے، جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں پہلے سے ہی بھارت کی گورنمنٹ کو یہ چیتاونی دے رہا تھا کہ افغانستان کے اندر طالبان سے بات کرو کیونکہ وہ لوگ پاور میں واپس آ رہے ہیں، اور ہماری گورنمنٹ نے بات نہیں کی اور دیکھو وہ واپس آ بھی چکے ہیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ وہاں پر چائنا اور پاکستان مضبوط ہوں گے اور الٹیمیٹلی انڈیا کو بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ حالانکہ دوستو یہ سچائی بھی ہے کہ جب افغانستان میں طالبان کی واپسی ہوئی تھی تو انڈیا کو بہت بڑا جھٹکا لگا تھا، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی انڈیا کو افغانستان سے دوری بنانی پڑی تھی اور وہ سب کچھ پل بھر کے اندر برباد ہو گیا تھا کہ جو انڈیا نے 20 سال کے اندر وہاں پر تیار کیا تھا۔ ساری محنت، سارا انویسٹمنٹ، سب کچھ ختم ہو گیا تھا، کیونکہ طالبان کے آتے ہی جہاں ایک طرف انڈیا نے تو افغانستان سے دوری بنا لی تو وہیں دوسری طرف امریکہ کو جاتا دیکھ چائنا نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور وہاں پر گھستا چلا گیا، اور آج حالات ایسے ہیں کہ وہ طالبان کا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا باہری مددگار بن چکا ہے۔ حالانکہ دوستو دوسری طرف طالبان کے سامنے بھی سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ اس نے پاور تو حاصل کر لی ہے، حکومت اس کی دوبارہ قائم ہو گئی ہے، مگر دنیا میں وہ اپنے آپ کو ریکگنائز کیسے کرائے گا، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی دیش شاید اس کو مانیتا دے گا ہی نہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ اگر اس دور میں کسی بھی پولیٹیکل ایکسپرٹ سے یہ کہا جاتا کہ دنیا کے 4-5 ایسے دیشوں کی لسٹ بناؤ کہ جو افغانستان میں موجود طالبان کو کبھی بھی مانیتا نہیں دیں گے، یعنی دنیا کے چاہیں باقی دیش راضی ہو جائیں لیکن یہ 4-5 دیش کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، تو ظاہر ہے ان 4-5 دیشوں کی لسٹ میں انڈیا کا نام ضرور ہوتا۔ مگر دوستو اب شاید یہ سب کچھ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ایسا میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پچھلے کچھ وقت کے اندر کچھ ایسے ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں کہ جو کسی اور بات کی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں کو وہ خبر تو یاد ہوگی ہی کہ جب انڈیا کی طرف سے افغانستان کی جو ایمبیسی موجود ہے اس کو پوری طریقے سے شٹ ڈاؤن کر دیا گیا تھا۔ اس پر میں نے ایک کمپلیٹ ویڈیو بھی بنایا تھا جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیونکہ اس ایمبیسی کے اندر افغانستان کی نئی حکومت یعنی طالبان کے لوگ نہیں بلکہ اس پرانی حکومت کے لوگ تھے کہ جو کسی دور میں ہوا کرتی تھی اور امریکہ کے انڈر میں چلا کرتی تھی۔ اب جب وہ حکومت ہی نہیں رہی تو اس کے بندوں کو یہاں ایمبیسی میں بنائے رکھنا انڈین حکومت کے لیے یوز لیس ہی تھا، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک لگاتار انڈیا میں اب جتنے بھی افغانستان کے سرکاری لوگ موجود ہیں یعنی کہ ڈپلومیٹس یا پھر گورنمنٹ کا کام وغیرہ کرنے والے لوگ، وہ سارے کے سارے اس نئی حکومت یعنی کہ طالبان کے ہی بندے ہیں، پرانی حکومت کے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کو حیرانی تو اس وقت ہوئی کہ جب پچھلے مہینے ہی UAE میں موجود انڈین ایمبیسی